السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں۔ وفادار رسول میرے سر کے تاج، باقی وہابی دیوبندی گستاخ رسول یہ سب میرے جوتے کی نوک پر۔ سامعین حضرات، آپ نے نور حسن بھائی کا تو نام سنا ہوگا۔ جی ہاں، نور حسن بھائی کی اگر پچھلی ہسٹری کے بارے میں آپ حضرات کو جاننا ہے تو پلیز آڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، مکمل سنیں۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نور حسن بھائی 15 سال دیوبندیوں میں رہے اور دیوبندیوں میں رہتے رہے، لیکن نور حسن بھائی کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر حق پر کون ہے، دیوبندی یا بریلوی۔ تو نور حسن بھائی نے اندر ہی اندر ریسرچ کیا۔ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ دیوبندی دھرم کی بنیاد صرف اور صرف جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ دیوبندی وہابی یہ انبیاء کرام کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کرام کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں، اور ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخیاں ان کے مولویوں نے لکھی ہے۔ تو نور حسن بھائی نے پھر ریسرچ کیا کہ آخر حق پر کون ہے۔ ابھی یہ تو بات واضح ہوگی کہ وہابی دیوبندی یہ حق پر نہیں ہے، یہ باطل فرقہ ہے پھر اور گھنونا فرقہ ہے۔ پھر نور حسن بھائی نے ریسرچ کیا آخر حق پر کون ہے۔ تو نور حسن بھائی نے جب ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی حق پر ہے تو وہ بریلوی حق پر ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو پڑھا کہ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے، کون ہے اعلیٰ حضرت، تو پتہ یہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہیں اعلیٰ حضرت۔ ہم دنیا سے یہی کہہ کر کے رخصت ہوں گے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر نور حسن بھائی نے دیکھا کہ کہیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر کہیں نور حسن بھائی نے دیکھا تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو جب سرچ کیا تو دیکھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب نور حسن بھائی کو پتہ چلا، ریسرچ کیا تو یہی جانا کہ بریلوی حق پر ہیں۔ آئیے مکمل ڈیٹیل نور حسن بھائی نے خود بھی بتائی ہے، وہ اس آڈیو کو سنیں، بہت ہی شاندار گفتگو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہلو، کون صاحب؟ ہلو ہلو، السلام علیکم جی، کون؟ میں ناظم بول رہا ہوں۔ ناظم بھائی کہاں سے؟ آملہ سے۔ آملہ، اچھا اچھا، ندیم بھائی کے بھائی؟ نہیں 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 نہیں، میں نے ابھی کا یوٹیوب پہ میں نے اپلوڈ دیکھا تھا آپ کا، اچھا اچھا یوٹیوب کا معاجرہ دیکھا تھا آپ کا۔ اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں آپ؟ مسلک تو ہمارا اعلیٰ حضرت۔ ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان، آپ جو یوٹیوب پہ جو بات کرتے ہیں یہ جی بہادریوں کے بارے میں، ہاں، آپ گالی گلوچ مت کریے گا۔ ہم تو نہیں کرتے ہیں بھائی جان، اگر میرا ایک گالی گلوچ جو ہے پہلے دکھا دیں کسی میں ابھی میں نے تو پھر آپ دیکھا نا، یہ لوگ جو لوگ غلط گالی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، آپ ان سے بات ہی مت کریے۔ رسول پاک کو جب نہیں چھوڑتے، اللہ پاک کو جب نہیں چھوڑتے تو پھر میرے اعلیٰ حضرت کو کیا چھوڑیں گے یا ہمیں کیا چھوڑیں گے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ رامپور سے رہنے والے ہیں؟ الحمدللہ میں رامپور سے ہوں۔ ابھی میں نے آپ کا نمبر نکالا، ابھی میں نے۔ اچھا اچھا، اور دنیا کے کسی بھی دیوبندی سے بڑے دیوبندی سے آپ میری بات کرا سکتے ہیں انشاءاللہ، نہیں میں بھی بغیر کسی بدتمیزی کے، بغیر کسی گالی گلوچ کے بات ہوتی ہے، مگر سامنے والا جو ہے اس بات پر ابھارتا ہے کہ بدتمیزی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ بدتمیزی ہو۔ آپ میری آڈیو سنیے، گالی گلوچ میں ماں بہن کی گالی، ہاں، وہ وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے ہی جو ہے اس طرح کی خرافات شروع ہوتی ہے۔ وہی تو میں ابھی جس نبی کا مجھے بہت برا لگا اس بات کا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے، جانتا ہوں میں۔ بتائیے، مزور انسان ہوتے ہیں۔ وہابی دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بتائیے۔
ये लोग कतर मुजोर लोग होते हैं भाई। इन लोगों से मुजोरी करने से कोई फायदा नहीं, कि बस खाली मुजोरी जानते हैं, उससे आगे कुछ नहीं जानते। मैं खुद इन लोगों से निकला हूँ और इन लोगों का चेहरा बेनकाब करने के लिए कदम उठाया है। हाँ, आप खास रामपुर में अच्छे रहते रास्ते। हैं? नहीं, मैं काशीपुर से हूँ। अच्छा, काशीपुर से हैं आप। हाँ। तो आंवले के बारे में सुना है आपने? ज्यादा तो नहीं सुना, आप सुना दीजिए। आंवला जो बरेली से 35-37 किलोमीटर। मैं जानता हूँ, मैंने देखा भी है, पर क्या पता मुझे आप क्या सुनाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सुनाना नहीं चाहता, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि ये लोग जो है बात करते हैं, आपसे बहस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आला हजरत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। जी, बिल्कुल, हमें भी बुरा लगता है भाई, मगर दिल पे पत्थर रख के और बर्दाश्त करके जो है अपने उन भाइयों के लिए मैं काम करता हूँ कि जो हमारे भाई धोखे में इन लोगों में इनको अच्छा समझ के चले जाते हैं। वो तो बात सही है, मगर ये लोग जो बात करते हैं, देखिए मज़ारों की बात करते हैं। अभी मैंने आपका वीडियो देखा, वो कह रहा था क्या नाम है, आप मज़ारों पे चादर क्यों चढ़ाते हैं? जी, आपने उसका जवाब दिया था, आप उससे पूछ रहे थे, आप ये बता कुरान शरीफ पे जो है गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? जी, ये आपने वीडियो बनाया था ना? जी। हाँ, तो यही वीडियो देख रहा था मैं, तो वो अच्छा। मुजोरी कर रहा था, गाली गलौज कर तो रहा था। मेरी तरफ से बदतमीजी दिखाइए भाई इसमें। नहीं, आपकी तरफ से नहीं दिखाई है, गाली गलौज हुई है। फिर उसने जो है माँ को गाली देना शुरू कर दिया, और आपने सुअर जालिम तो जो हद पार ना करे वो ठीक है। नहीं, है ना? नहीं, आप हमारी बात तो सुनिए, मगर ये है लोगों से ज्यादा बहस मत करिएगा। आगे मुजोर अगर हम देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सामने से कॉल नहीं करता। आपने मुझे सामने से कॉल किया है और मैंने आपका कॉल रिसीव किया। अगर मैं आपका कॉल ना उठाऊं तो आपको गुस्सा आएगा कि यार कॉल ही नहीं उठा रिया। जी। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। जी, बहुत गुस्सा आता है, समझ लो इतना गुस्सा आता है कुछ बता नहीं सकते। ये लोग जो फिर मैं सामने वाले का कॉल उठा के उससे बात करता हूँ। ये लोग जो आला हजरत और अपने कहते हैं, तो बहुत हमारा खून चल जाता है। हाँ, अपने उन भाइयों के लिए ये काम करता हूँ कि जो हमारे भाई बेचारे अनजान हैं, धोखे में हैं, जो इस बात का इल्म नहीं रखते कि वहाबी देवबंदियों का अकीदा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाइयों ने तौबा की है, लगभग 15 से 20 लोग तौबा कर चुके हैं, और उसमें कई भाई ऐसे भी हैं जी कि मैं उनके बारे में बताना बेहतर नहीं समझता, सही नहीं समझता कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इस्लाम वो मजहब है कि अमेरिका के लोग, अमेरिका के ईसाई, नॉन मुस्लिम लोग कलमा पढ़ रहे हैं। हाँ, सही बात है, और क्या। ठीक है, हाँ, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं देखता रहता हूँ। इस गुनाहगार के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉन मुस्लिम भाई समझे जी मजहब इस्लाम को कबूल कर चुके हैं। जी। क्यों? क्योंकि उनको मजहब इस्लाम की खासियत जो है नजर आई, अच्छी लगी कि मजहब इस्लाम किसी को दुख तकलीफ देने वाला मजहब इस्लाम नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने वाला मजहब नहीं इस्लाम। जी, सही बात। ये मजहब वो है जो प्यार बांटता है। आपकी दुरुस्त है, मगर ये मुजोर कैसे? देखिए भाई, अगर इन लोगों को जलील रुसवा ना किया जाए तो फिर इल्जाम देते हैं कि देखो बरेलवी भाग गया। हाँ, अब इसमें किसकी बदनामी है? बदनामी वही तो बात है। अब इन लोगों से गाली सुन लो बेहतर है, पर सामने वाला ये नहीं कहेगा कि बरेलवी भाग गया। हाँ। दुनिया में अभी कोई ऐसा बदबख्त, कोई देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस गुनहगार नूर हसन को सही तरीके से बात करके भगा सके। जी। गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, ये मुझे खुद को भी पसंद नहीं। जी, मुजोरी बहुत करते हैं ये लोग भाई, हर बात को। देखिए, जालिम हदें पार कर देता है। अब जालिम के जुल्म पे अगर हम जाएं तो फिर बताइए, हमें किसी जालिम को नहीं देखना है, हमें अपने उन भाइयों को देखना है जो बेचारे धोखे में, अनजाने में, लाइल्मी में इन बदमजहबों के साथ हैं। सही बात है, हमें तो अपना मसलक देखना है ना, हमारा मसलक क्या है। मैं इन लोगों से निकल के आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह जो लोग फंसे हुए हैं, अच्छा, अगर कोई हक जानना चाहता है, कोई हक को कबूल करना चाहता है, तो वो मतलब समझ ले और सच्चे दिल से अहले सुन्नत वल जमात को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा। 15 से 20 लोग अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर चुके हैं। काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया है। तो कितने साल हो गए आपके कोई यूट्यूब पे? देखिए, लगभग 2019 के आसपास से शायद मैंने इस पे काम करना शुरू किया है। तो 2019 से चालू? हाँ, 2019 या 20। तो पहले मुझे आप भी पूरा मतलब में थे क्या? मैं हाँ, देवबंदियों में रह चुका हूँ। देवबंदियों में मैं जो है पढ़ाई की थी, और मुझे उस वक्त इल्म भी नहीं था। इल्म नहीं था आपको? अच्छा। और देवबंदियों के निकलने के बाद मुझे इस बात का पता चला, इल्म हुआ
اور یہ جھگڑا ہوتا رہتا تھا تو مجھے برا لگتا تھا کہ یار بریلوی لوگ ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں. کیا بات ہے یار, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات بتاتے ہیں, یہی تو کام ہے ان کا. مگر حقیقت کیا ہے اس سے میں لا علم تھا, بے خبر تھا تھے کہ ان کے اندرونی عقائد کیا ہیں. یہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ان کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے اور ان کے جو اعمال ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. سمجھے؟ جی جی. تو پھر جب ان باتوں کا علم ہوا, جب ان باتوں کی خبر ہوئی کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, تو ہم نے پھر سرچ کیا, ٹٹول کی, کھوج نکالی کہ کہاں تک کیا سچائی ہے, سچائی کو تلاش کیا جائے. جی جی. تو پھر جو علماء اہل سنت نے, علماء بریلوی نے جو بتایا وہ ان کتابوں میں صحیح نکلا. جب صحیح نکلا تو میں نے کہا اب جو ہے ان میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, اپنا ایمان, کیونکہ حق سامنے آ گیا ہے, سچ سامنے آ گیا ہے. اب بھی اگر ان میں رہے تو اب ظالم ٹھہریں گے, صحیح بات ہے, مجرم ٹھہریں گے. لا علمی میں جب تک ہم رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر سکتا ہے. چاہے تو اس کی سزا دے, ہے نا, سزا دے کے جو ہے معاف کر دے, اور چاہے تو اس توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب و کتاب بھی بخشش کر دے ہماری, ہے نا. اور پھر جب سے میں نکلا ہوں ان لوگوں سے, تب سے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اس بات پر کہ میں جس طرح ان لوگوں میں دھوکے میں تھا, میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ, انگنت لوگ ان میں دھوکے میں ہیں. ہر کوئی ان کے عقیدے کو نہیں جانتا. لہذا اب بہتری اس میں ہے کہ جب میں جان چکا ہوں تو میں اپنے ان بھائیوں کو بھی بتاؤں جو میری طرح دھوکے میں پھنسے پڑے ہوئے ہیں. چلو بڑھیا ہے آپ کا. چلو ٹھیک ہے, میں آپ کے بعد میں نے کال کری, میں نے جب میں بھائی سے ملاقات کرتا ہوں تھوڑا نمبر یوٹیوب پہ میں نے ابھی دیکھا نا آپ کا, تو میں نمبر ڈائل کرا آپ کا. اچھا اچھا. پوری دنیا کے تمام دیوبندیوں کو میرا کھلا چیلنج ہے, بڑے سے بڑا دیوبندی آ کر طریقے سے بات کر کے, صحیح سے بات کر کے, اور جو اس کا عقیدہ ہو اپنے عقیدے پہ ٹک کر بات کر کے ہمیں غلط ثابت کر دے. ہاں وہ نہیں کرو گے بھائی, منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. مزوری کریں گے بس خالی, مزوری سے کچھ نہیں ہوتا بھائی جان. ہاں یہ لوگ بس خالی مزوری جانتے ہیں. مزوری میں بھی کر سکتا ہوں, سامنے والا بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے مزوری. خالی دانتوں سے جو ہے نا, ہاں, دتی بجانے سے کچھ نہیں ہوتا. خیر چلیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.